دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت کا موجودہ قادیانی سربراہ مرزا مسرور کا مسلم رضائی بھتیجا شمس الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو پچھلے دنوں محترم جناب مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس کا عنوان تھا گلے پھاڑ وہابی علماء کو جواب۔ دوستو جو میں یہ کلپ سنتا گیا شروع سے ہی میرے ذہن میں وہ بات آ گئی۔ آپ بھی بڑی توجہ سے سنیے گا، رک جائیں تسلی کے ساتھ۔ اگر آواز کم آ رہی ہو تو ہینڈ فری لگا لیں، مگر بڑی تسلی سے آپ نے یہ میرا ویڈیو کلپ دیکھنا ہے۔ اچھا دوستو، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ منگولوں کے اندر ایک نبی آیا جس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اچھا، اب جب مرزا غلام احمد قادیانی نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ آخری فیصلہ اشتہار لکھا، اب چونکہ ہمیں تو تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ اس کا لب لباب زبانی یاد ہے، تو جب مرزا انجینئر صاحب نے ویڈیو بنائی تو مجھے وہ آخری فیصلہ اشتہار یاد آ گیا۔ اسی وقت ہی شروع میں جب انہوں نے وہ کلپ چلایا اور آگے بات کی تو میں نے کہا لو جی۔ اچھا، اب مرزا انجینئر صاحب اس میں کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں میں نے سب سے زیادہ دکھ جو اٹھایا ہے نا وہ وہابی علماء سے اٹھایا ہے، اور یہ ان دو بھائیوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے، ابتسام لاہی ظہیر صاحب اور حشام لاہی ظہیر صاحب کی طرف۔ تو میں نے کہا یار یہی بات تو مرزا غلام احمد قادیانی بھی کہتا ہے۔ آپ کو بات کچھ سمجھ آ رہی ہوگی، انشاءاللہ میں سکین بھی لگاؤں گا، آپ دیکھیے گا، پڑھیے گا، اور پھر میں ڈسکرپشن کے اندر مرزا صاحب کی اس ویڈیو کا لنک بھی لگاؤں گا۔ وہ اس لیے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں، یعنی مرزا محمد علی انجینئر صاحب، کہ میرے جو کلپ کو ہے نا وہ کاٹ چھانٹ کر کے تو بات کو کچھ اور پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس لیے کہوں گا تاکہ آپ وہ بھی دیکھ لیں اور میری جو بات ہے اس کو بھی سن لیں۔ اور مرزا انجینئر صاحب بیما ان کے اسٹوڈنٹ، مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، میں تو وہ حقائق ہیں کہ جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر مرزا انجینئر صاحب اپنی مختلف ویڈیوز کے اندر کچھ باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ میرے ساتھ علماء یہ سلوک کر رہے ہیں، میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میں فلان جو بھی ہے بہرحال، مگر یہ ضرور ویڈیو آپ کو ایک انٹرٹینمنٹ دے گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے بھی سیم وہی باتیں کی ہیں جو منگولوں کے اندر نبی آیا مرزا غلام احمد قادیانی اس نے کی ہیں، اور اس نے بھی علماء اہل حدیث کے بارے میں کی ہیں۔ تو چلیے میں سب سے پہلے آپ کو وہ منگولوں کا جو نبی ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا وہ اشتہار دکھاتا ہوں، اور پھر ساتھ چھوٹا سا کلپ چلاؤں گا جس میں مرزا محمد علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جتنا دکھ جتنی تکلیفیں علماء اہل حدیث سے اٹھائی ہیں کسی سے نہیں اٹھائی۔ تو بازاری چھوکرا ہے، ہم تجھے یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین کو تیرے اوپر تنگ کیا جائے گا، تیرے ہاتھوں میں کڑی کو لگوایا جائے گا، تیرے پیروں میں بیڑیوں کو لگوایا جائے گا، تجھے عمر قید کی سزا دلوائی جائے گی۔ مرزا محمد علی چیلمی، تو پکا چوہا ہے، تو کیدڑ ہے، تو کبھی بھی اپنی بل سے باہر نہیں آ سکتا۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے 10 منٹ کے اندر تجھے زمین کے اوپر گرا کے دکھائیں گے اور تیرے علم کا پوسٹ مارٹم کر کے دکھائیں گے۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں جس فرقے کے علماء سے اٹھانی پڑی وہ اہل حدیث علماء ہیں۔ اس سب سے زیادہ تکلیفیں جس فرقے کے علماء سے اٹھانی پڑی وہ اہل حدیث علماء ہیں، اس اعتبار سے کہ انہیں تو پتا تھا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے تو ہو کہ حق بات کیا ہے۔ انہوں نے جتنا سوشل میڈیا پہ جمعوں کے خطبوں میں میرے خلاف ہنگامہ کھڑا کیا وہ پنجائے گا اللہ کے فضل سے، اگرچہ مجھے اہل حدیث علماء سے سب سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی کیونکہ نہ رکیے، سنیے، دیکھیے آپ کی سکرین پہ وہ اشتہار آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی ٹی وی کے اشتہار نہیں ہے، یہ اشتہار ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا دیا ہوا، منگولوں کے نبی کا دیا ہوا۔ تو اس کے لیے مجھے یقیناً بانی جماعت احمدیہ منگولوں کے نبی کو باہر لانا پڑے گا۔ تو یہ جناب میں دیکھیں وہ صاحب پہلے ہی ڈر گئے ہیں، کہہ رہے نہیں میں نے باہر ہی نہیں آنا، کیا کروں؟ چلیں بہرحال سامنے لاؤں گا تو آپ کو حقیقت کھلے گی نا، تو کھینچ کھونچ کے میں بہرحال چلیں جی۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ ہے مجموعہ اشتہار جلدوں، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو کھول کے اس کے پیج نمبر چلتے ہیں۔ بڑا مشہور و معروف یہ اشتہار ہے، تمام لوگ جانتے ہیں اور قادیانی بھی جانتے ہیں۔ ہاں اگر نہیں جانتے تو مرزا محمد علی انجینئر صاحب شاید اشتہار کو نہ جانتے ہوں۔ میں تحریر پڑھتا ہوں، ساتھ آپ کے سکین بھی چل رہا ہوگا، تو بڑی توجہ سے دیکھنا۔ چلیں، اچھا جی، کہتے ہیں مولوی ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ آخری فیصلہ، یہ اہل حدیثوں کے بڑے علماء میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب سلام علیہ من اتباع الہدیٰ، مدت سے آپ کے پرچہ اہل حدیث میں میری تکذیب اور
تفسیق کا سلسلہ جاری ہے. ہمیشہ مجھے آپ اپنے پرچے میں مردود، کذاب، دجال، مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری اور کذاب ہے اور دجال ہے، اور اس شخص کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا سراسر افترا ہے. آگے وہی بات جو مرزا انجینئر صاحب نے کہی، میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا، آئے ہائے ہائے، میں نے آپ سے بہت تکلیفیں، بہت دکھ اٹھایا. کس سے؟ اہل حدیث علماء سے. کس نے دکھ اٹھایا؟ منگولوں کے اندر جو نبی آیا اس نے. اچھا آگے سنیے. اور صبر کرتا رہا، مگر چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کے لیے مامور ہوں. اسی طرح مرزا انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ میں حق کے ساتھ آیا ہوں، اللہ نے ان لوگوں کے لیے مجھے کھڑا کیا ہے. ٹھیک ہے، چلے بہرحال آگے چلتے ہیں جی. اچھا، وہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اس پوسٹ پہ بٹھایا ہے کہ ایک ایسا بندہ اللہ نے بھیجا ہے جو ان کی کتابوں سے ان کی ڈاکٹرین کو غلط ثابت کرتا ہے. اور آپ سے بہت سے افطرا میرے پر کر کے دنیا کو میری طرف آنے سے روکتے ہیں، اور مجھے ان گالیوں اور ان تہمتوں سے اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں جن سے بڑھ کر کوئی لفظ سخت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر پرچے میں مجھے یاد کرتے ہیں. اب مرزا انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ اکثر جمعوں کے اندر وہ مجھے بدنام کرتے ہیں، مجھے تکلیفیں دیتے ہیں، مجھے دکھ دیتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ انہوں نے جمعے کا لفظ استعمال کیا اور مرزا غلام قادیانی نے یہاں پرچے کا لفظ استعمال کیا، نہیں وہ جو اس وقت اخبار چھپتا تھا. انہوں نے جتنا سوشل میڈیا پہ جمعوں کے خطبوں میں میرے خلاف ہنگامہ کھڑا کیا. چلیں آگے. مرزا غلام احمد قادیانی نے جو منگولوں کا نبی، اس نے اور باتیں لکھی کہ میری زندگی میں ثناء اللہ فوت ہو جائے گا، مگر یہ بھی مرزا انجینئر صاحب پہ وہ وقت نہیں آیا. چلیں آگے چلتے ہیں، یہاں تک بات نہیں ختم ہوتی. اس کے آگے پھر جو منگولوں کا نبی ہے آگے اور بھی کچھ لکھ رہا ہے. توجہ ہے نا؟ اگر توجہ نہیں کریں گے تو مجھے مزہ نہیں آئے گا. ہے توجہ؟ سنیے آگے. اچھا آگے منگولوں کا نبی لکھتا ہے، بجوز اس صورت کے وہ کھلے کھلے طور پر میرے روبرو اور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بد زبانیوں سے توبہ کریں. مرزا صاحب اس ویڈیو کلپ میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ وہ تو ساری باتیں جانتے تھے. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. توبہ کریں جن کو وہ فرض منصبی سمجھ کر ہمیشہ مجھے دکھ دیتے ہیں. یعنی منگولوں کے نبی مرزا غلام قادیانی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بات کو اپنا فرض منصبی سمجھ کر ہمیشہ مجھے دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، میری دل آزاری کرتے ہیں. آگے کہتے ہیں جی، میں ان کے ہاتھ سے بہت ستایا گیا. منگولوں کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کہ میں ان کے ہاتھوں سے یعنی اہل حدیث علماء کے ہاتھوں سے بہت ستایا گیا اور صبر کرتا رہا، مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بد زبانی حد سے گزر گئی. وہ مجھے ان چور اور ڈاکوؤں سے بھی بدتر جانتے ہیں جن کا وجود دنیا کے لیے سخت نقصان رساں ہوتا ہے. تو بازاری چھوکرا ہے. ہم تجھے یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین کو تیرے اوپر تنگ کیا جائے گا، تیرے ہاتھوں میں کڑی کو لگوایا جائے گا، تیرے پیروں میں بیڑیوں کو لگوایا جائے گا، تجھے عمر قید کی سزا دلوائی جائے گی. مرزا محمد علی جیلمی، تو پکا چوہا ہے، تو گیدڑ ہے، تو کبھی بھی اپنی بل سے باہر نہیں آ سکتا. اور میں یہ بات کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے 10 منٹ کے اندر تجھے زمین کے پر گرا کے دکھائیں گے اور تیرے علم کا پوسٹ مارٹم کر کے دکھائیں گے. مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں جس فرقے کے علماء سے اٹھانی پڑی وہ اہل حدیث علماء ہی ہیں. اسے اور انہوں نے ان تہمت اور بد زبانیوں میں آیت لا تقف ما لیس لک بہ علم، یعنی وہ کہتے ہیں اس آیت پر بھی عمل نہیں کیا اور تمام دنیا سے مجھے بدتر سمجھا اور دور دور ملکوں تک میری نسبت یہ پھیلا دیا کہ یہ شخص در حقیقت مفسد اور ٹھگ اور دکاندار اور کذاب اور مفتری اور نہایت درجے کا بد آدمی ہے. 100 ایسے کلمات حق کے طالبوں پر بد اثر نہ ڈالتے تو میں ان کی تہمتوں پر صبر کرتا، مگر میں دیکھتا ہوں. منگولوں کا نبی کیا کہتا ہے؟ مگر میں دیکھتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ انہی تہمتوں کے ذریعے سے میرے سلسلے کو نابود کرنا چاہتا ہے اور اس عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے جو تو نے اے میرے آقا اور میرے بھیجنے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے.
وہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اس پوسٹ پہ بٹھایا ہے کہ ایک ایسا بندہ اللہ نے بھیجا ہے جو ان کی کتابوں سے ان کی ڈاکٹرین کو غلط ثابت کرتا ہے۔ اس لیے میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملتجی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما دے، اور وہ جو تیری نگاہ میں در حقیقت مفسد اور کذاب ہے۔ آگے پھر وہی معاملہ جو ان کا آخری فیصلے میں چل رہا ہے۔ تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو مرزا انجینئر صاحب کے وقتاً وقت ویڈیو کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں۔ تو میرا یہاں پہ مقصد صرف اتنا تھا کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے بھی جو ویڈیو ریکارڈ کی ہے، ان الفاظوں کی نسبت کہیں نہ کہیں جا کر منگولی نبی مرزا غلام احمد قادیانی سے ملتے ہیں۔ تو چلیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو صرف اتنی ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو پروموٹ کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ جس طرح مرزا انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز ان کی جیبوں میں ہیں، ان کے گھروں میں ہیں، تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں ہماری ویڈیو بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے جو مرید ہیں، ان کے جو آگے امتی ہیں، ان تک پہنچ جائے۔ آپ نے بھی بہت دکھ اٹھایا، آپ نے بھی بہت تکلیفیں اٹھائی علماء اہل حدیث سے، اور آج سے تقریباً 125 سال پہلے، 133 یا 135 سال پہلے قادیان کے اندر ایک شخص گزرا، اس کا نام بھی مرزا غلام احمد قادیانی تھا، منگولوں کا نبی تھا۔ اس نے بھی علماء اہل حدیث سے بہت دکھ اٹھایا۔ اب ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔